الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی، آخری رکوع گزشتہ جمعے بھی ہماری گفتگو انہی آیات پر مشتمل تھی، اور آج بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز انہی آیات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں دہراتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آگے فرمایا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب،
جیسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے۔ سو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف المیعاد، اور ہمیں نیکوکار بندوں کے ساتھ وفات دیجیے، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی وساطت سے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف المیعاد، جس کا تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی وساطت سے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، بس ان کی دعا قبول فرمائی ان کے رب نے کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکالیف پہنچائی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جنگ کی اور جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، میں ان کی برائیوں کو لازماً ان سے دور کروں گا اور ان کو لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے خاص خزانہ فضل سے، اور واقعہ یہ ہے کہ اچھا بدلہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہی ہے۔ یہ ان آیات کا مختصراً ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دیا تھا ان آیات کے بارے میں، اور دو احادیث، ایک حدیث مبارکہ جس کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری روایت ہے جس کے راوی ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان آیات کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں یہ روایات ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر دہرا دوں تاکہ آپ حضرات کو ان آیات کے بارے میں معلومات ہو جائیں کہ یہ آیات کس طرح نازل فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ کون سا موقع تھا، کون سا وقت تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیٹے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے،
صاحبزادے ہیں، بہت بڑے مفسر اور محدث، بہت متقی اور پرہیزگار، بہت زیادہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ فرمائش کی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے امت کی ماں، آپ مجھے وہ واقعہ سنائیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و واقعات میں آپ کو سب سے پیارا لگا، وہ مجھے واقعہ سنائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گہرے احساس کے ساتھ یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری باتیں ہی نہایت پیاری تھی، ہر بات ہی نہایت پیاری تھی، کس کس بات کا میں ذکر کروں، اور آپ کی تو ہر ادا دل آویز تھی، تاہم تم نے فرمائش کی ہے تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک رات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اجازت دو، میں اس وقت اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ باتیں ہوتی رہتی تھیں، زوجہ تھیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا قرب نہایت عزیز ہے، آپ کی قربت بہت عزیز ہے، ہر چیز سے عزیز ہے، لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو وہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی شب کسی زوجہ محترمہ کے ہاں گزارتے تھے تو اجازت لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسی طرح یہ بھی محبت سے اجازت لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نوافل ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، اس میں بھی گریہ طاری رہا، روتے رہے مسلسل، جس کی بنا پر وہ سجدہ گاہ، وہ سجدہ کرنے کی جگہ، وہ مصلی فرمایا کہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، بھیگ گیا، وہ بھی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی اور وہ سجدہ گاہ بھی تر ہو گئی، وہ بھی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور کچھ دیر لیٹے رہے، آرام فرمایا، لیکن وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل وہ کیفیت طاری رہی جو ان نوافل میں تھی یا اس نماز میں تھی، جو کیفیت، یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں، وہ کیفیت مسلسل طاری ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ رقت اسی طرح طاری رہی اور گریہ کی وہی کیفیت رہی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول مؤذن رسول
سب سے پہلے اذان دینے والے، اس کائنات میں سب سے پہلی اذان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، وہ مؤذن رسول تھے۔ ان کا ایک معمول تھا یا ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح صادق کے وقت مدینہ کی گلیوں میں پھر کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جگایا کرتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حجرہ مبارک کے پاس پہنچے، فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے اور اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یہ گریہ اور یہ رقت کیسی طاری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خطا اور لغزش ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خطاؤں کو بخش دینے کا اعلان فرما چکے ہیں، تمام لغزشیں، تمام خطائیں معاف وہ فرما چکے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود اتنا گریہ، اتنا رونا، یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری۔ تو جواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں کیوں نہ روؤں، کیوں نہ گریہ زاری کروں کہ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائیں، سورہ آل عمران کی، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور یہ پوری آیات پڑھ کر سنائی۔ دوسری روایت جس کے راوی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آنکھ کھلتے ہی بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیات جو یہ دعائیہ آیات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک پر خود بخود جاری ہو جاتی۔ یہ معمول تھا۔ تو اس لیے جو تہجد پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ سنت ہے، اگر یہ آیات یاد کر لیں اور صبح تہجد کے وقت ان آیات کی وہ تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے آگے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگیں، بیٹھ کر یہ دعائیں مانگیں، یہ جو دعائیں اس میں مذکور ہیں، جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہیں، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات مبارکہ سے خصوصی محبت تھی اور خصوصی شغف تھا۔ دوسری قابل غور بات جو ہے، چونکہ وقت کم ہے، وہ ان آیات کا موضوع ہے۔ ان آیات کے لیے موضوع عنوان جو ہے وہ ترکیب ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کیسے وجود میں آتا ہے۔ ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، ان میں باہمی ربط اور ترتیب کیا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ ایمان کے ضمن میں قرآن کریم فرقان حمید کا اپنا مخصوص طرز استدلال ہے۔ وہ طرز استدلال کیا ہے؟
وہ کس انداز اور اسلوب سے ایمان باللہ کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور کن دلائل سے آخرت کا اس بات کرتا ہے، آخرت کے بارے میں وہ یقین دلاتا ہے کہ آخرت آئے گی، روز محشر تم نے سوال و جواب دینا ہے، دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا جواب تم نے ایک دن ضرور آنے والا ہے، اس دن تم نے اس کا جواب، تم سے جواب دہی ہوگی۔ پھر یہ کہ ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے، یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ اس کے لیے کون نہیں جانتا کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ایمان ہی ہے۔ لہذا آگے بڑھنے سے پہلے یہ چند باتیں نوٹ فرما لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ایمان چند ماورائی حقائق اور چند امور غیبی کو مان لینے کا نام ہے، لیکن اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ قانونی اور فقہی درجہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کا سارا دار و مدار اقرار باللسان ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان ہے اس کا سارا دار و مدار، کہ زبان سے اقرار کرنا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، اس کی صفات کمال کو، اس کی توحید کو، میں مانتا ہوں آخرت کو، قیامت کو، بعث بعد الموت، حشر و نشر کو، حساب و کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو، اور میں مانتا ہوں نبوت و رسالت کو، میں مانتا ہوں ملائکہ کو، وحی کو، کتابوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین والمرسلین، ان کو ماننے کو کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایمان کا دوسرا رخ یا دوسرا پہلو یا دوسرا درجہ حقیقی ایمان کا، وہ عبارت ہے یقین قلبی سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، یعنی ان تمام امور پر دل میں پختہ یقین پیدا ہو جانا۔ اس کا اصطلاحی نام تصدیق بالقلب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور فلاح و نجات کا دار و مدار اس حقیقی اور قلبی ایمان پر ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ یعنی جہاں تک ایمان یعنی اقرار باللسان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں گفتگو کیونکہ خاص حاجت نہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ تو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اقرار باللسان ہمیں وراثت میں ملا، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایمان بالرسالت، انبیاء کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ سب کچھ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ ہمیں وراثت میں ملا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھلایا، ہمارے استادوں نے ہمیں سکھلایا، یہ ہمیں وراثت میں مل گیا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اصل چیز وہ یقین قلبی ہے جس پر آخرت میں نجات کا انحصار ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ یقین قلبی اور ایمان حقیقی ان آیات کا موضوع ہے، اس پر میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا۔ اگلے جمعے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان حقیقی عطا فرما دے، ایمان قلبی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔